السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، فعن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواہ مسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد یہ 40 نویہ کی آج ہماری 23 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر وضو، اللہ کے ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور تلاوت کلام پاک کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہماری اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی کنیت ابو مالک ہے، اور یہ قبیلے اشعری قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، جو یمن کا ایک قبیلہ ہے، اور اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے وہ صحابی مشہور ہیں جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی وفات طاعون کی بیماری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سن 18 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ حدیث میرے بھائیوں، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اسلام کی اس پر بنیاد ہے اور دین کے بہت سارے اہم قواعد پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کا ہم ترجمہ سن لیتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ جو اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں آسمان اور زمین کے خلا، اس درمیان جو خالی جگہ ہے، اس کی وسعتوں کو یہ بھر دیں گے۔ نماز روشنی ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن انسان کے حق میں حجت بن کر آئے گا یا اس کے خلاف حجت بن کر آئے گا۔ ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ کر یا تو وہ آزاد کر لیتا ہے یا تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ میرے بھائیو، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث اسلام کے بہت سارے اہم قواعد پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر طہارت اور پاکی صافی صفائی کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ طہارت یہ ایمان کا آدھا ایمان ہے۔ طہارت، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ طہارت، دل کی طہارت اور جسمانی طہارت، کپڑے کی طہارت، لباس کی طہارت، جگہ کی طہارت، ہر جگہ کی طہارت مقصود ہے۔ دل کی طہارت، انسان دل کو پاک صاف رکھے شرک سے، بدعات سے، معصیت سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، نفرت سے، عداوت سے، جتنی دل کی بیماریاں ہیں جس سے دل کے اندر تاریکی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا نور بجھ جاتا ہے، ان تمام گناہوں سے اس دل کو، انسان کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر ظاہری طہارت اس سے مقصود بھی ہے کہ انسان غلاظت سے، گندگی سے، ناپاکی سے، غسل کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے اپنے جسم کو پاک صاف رکھے، اور اسی طریقے سے اپنے لباس کو اور اپنے رہنے سہنے کی جگہ اور علاقے کو بھی ایک مسلمان کو پاک صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری صفائیاں، چاہے وہ قلبی صفائی ہو یا جسمانی صفائی ہو، ظاہری صفائی مقصود ہو یا معنوی مقصود ہو، دونوں صفائیاں مطلوب ہیں، اور یہ آدھا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ اللہ کے ذکر کے بہت بہترین الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ، اور
احادیث کے اندر اس کے بے شمار فوائد بتائے گئے ہیں کہ جو انسان ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اسے بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب میں سب سے آخری حدیث بیان کی ہے، کلمتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ اللہ کو دو کلمے بہت ہی عزیز ہیں، بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ بھی اسی میں سے ہے اور الحمدللہ بھی ہے۔ تو اس سے میرے بھائیو الحمدللہ جب انسان کہتا ہے تو اللہ کے تمام اوصاف جو کامل ہیں اس کا انسان اس بات کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر ظاہری اور باطنی نعمت کا اس کے ذریعے سے شکر ادا کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے، کمی سے، نقص سے اللہ تعالیٰ کو بالا اور پاک سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، اس سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پاک اور صاف اور اس سے بری سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر صلاۃ کو، نماز کو نور کہا گیا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں صلاۃ کے ذریعے سے جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے۔ قبر میں یہ نماز باعث نور ثابت ہوگی، اور میدان محشر میں، پل صراط پہ، اور ہر جگہ انسان کو جہاں جہاں لائٹ کی روشنی کی ضرورت پڑے گی یہ نماز اس کے لیے نور کا کام کرے گی، لائٹ اور روشنی کا کام کرے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ رات کی تاریکیوں میں جو مسجدوں میں جا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تاریکیوں میں جا کر قیامت کے دن انہیں مکمل روشنی کی بشارت دے دیجئے۔ مکمل روشنی کی بشارت دینے کی اللہ کے وسلم نے خوشخبری سنائی ہے ایسے لوگوں کو جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز کی پابندی کی یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بن کر آئے گی، دلیل اور نجات ہوگی اس کے لیے، اور جس نے ان نمازوں کو ضائع کیا، ان کی پابندی نہ کی، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ نماز نہ تو نور ہوگی، نہ ہی دلیل ہوگی، اور نہ ہی باعث نجات ہوگی، وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے اخلاق کو یہ نماز بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، انسان کو نماز بے حیائی سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے روکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے گناہوں سے، ناپاکیوں سے اور اللہ کی معصیت سے دل کے اندر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان نماز کی پابندی کرے گا تو یہ نماز بے حیائی سے، بد اخلاقی سے، برائیوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے گی، اور اس کا دل نور سے منور رہے گا اور تاریک نہیں ہونے پائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس حدیث کے اندر صدقہ اور خیرات کو بتایا گیا ہے کہ یہ انسان کے ایمان کی صداقت کی دلیل ہے، کہ ایمان انسان کے پاس موجود ہے، کیونکہ انسان جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی ایمان کی پہچان ہے، اور اس میں فرض جو زکوٰۃ ہے وہ بھی شامل ہے، نفلی صدقہ اور خیرات دونوں شامل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر صدقہ اور خیرات کی فضیلت بتائی ہے، اور ایک حدیث جو مشہور ہے کہ ہر دن اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 فرشتے صبح اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت دے، اور دوسرا کہتا ہے جو مال کو سمیٹ کر رکھتا ہے اے اللہ اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اس حدیث کے اندر صبر کو ضیاء کہا گیا ہے، روشنی کہی گئی ہے، اور عربی زبان میں ضیاء سورج کی روشنی کو کہتے ہیں، اور سورج کی روشنی کے اندر تمازت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، گرماہٹ ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو نفس پر مشقت اور دشواری ہوتی ہے، نفسانی خواہشات کو انسان دباتا ہے صبر کے ذریعے سے، تو گویا کہ
اس کے اندر نفس پر گرا گزرتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لہذا اسے صبر ضیاء سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی میں بھی گرماہٹ ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے اور حدت اور تمازت ہوتی ہے، اس لیے صبر کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ صبر کرنے میں بھی انسان کے نفس پر مشقت گزرتی ہے، دشواری ہوتی ہے، گرانی ہوتی ہے اور انسان اسے بوجھ سمجھتا ہے۔ اور صبر یہاں پر میرے بھائیوں، صبر کی 3 قسمیں اسلام نے بتلائی ہیں کہ صبر انسان اللہ کی اطاعت پر کرے۔ اگر انسان کو اطاعت کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو انسان اپنے آپ کو نیکیوں کا، اطاعت کا، فرما برداریوں کا، نیک اعمال کا عادی بنائے اور اس پر صبر کرے، اور اللہ کی معصیت سے انسان صبر کرے، گناہوں سے باز رہے، گناہوں سے دور رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تقدیر بنائی ہے اس تقدیر پر جو اسے تکلیف ہو رہی ہے اس تقدیر پر ایمان رکھے، صبر کرے۔ اللہ رب العالمین نے چاہے اسے آزمایا، مال میں، دولت میں، اہل و عیال میں، کھیتی باڑی میں، کہیں بھی اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا تو انسان صبر کرے، اپنے زبان سے اس کا یا اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرے، زبان سے، ہاتھ سے ناراضگی کا، غصے کا اظہار نہ کرے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ تو انسان صبر، اللہ کے تقدیر پر بھی انسان صبر کرے۔ جو بھی مصیبت آئی ہے اس کا یقین ایمان ہو کہ جو مصیبت آئی ہے ایک نہ ایک دن ٹل جائے گی، جو مصیبت آ گئی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور جو مصیبت اس کے اوپر نہیں آئی ہے اسے کوئی لا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو چیزیں لکھا ہے وہی ہو کے رہے گا۔ اور مسلمان کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث و معروف ہے، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، کہ مسلمان کا معاملہ دیکھ کے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، اور یہ چیز صرف مسلمان کے لیے خاص ہے۔ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ مومن کے لیے استثنائیہ سے خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، آفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے سے بھی اسے خیر کا پہلو مل جاتا ہے۔ تو اس میں تینوں قسم کے صبر مقصود ہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر، اللہ کی معصیت و نافرمانی سے صبر، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو انسان کو مشقت میں ڈالنے والی ہے اس پر بھی انسان صبر کرے، اور آہو فغاں نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، گریہ اوزاری نہ کرے، دل کے ذریعے سے نہ ہی زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے۔ آخر میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن انسان کے لیے قیامت کے دن یا تو اس کے حق میں حجت بن کے آئے گا یا اس کے خلاف بن کر آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، قرآن کا متبع ہوگا، شہدائی ہوگا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، تو یہ اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا کہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ہے کہ قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے، قرآن یاد کرنے والے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور جو انسان قرآن کے خلاف عمل کرتا ہے اسے جہنم کی طرف یہ قرآن خلاف بن کر گواہی دے گا، اور جہنم میں اس کو جانا پڑے گا۔ ایسے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہر آدمی صبح جب کرتا ہے تو محنت و مشقت میں انسان لگ جاتا ہے۔ بعض انسان اپنی مشقت کی وجہ سے، انسان مشقت اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ کے بندگی میں کرتا ہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اوامر اور احکام کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو انسان گویا کہ اپنے نفس کو بیچ کر جنت کو خرید لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے جہنم کی عذاب سے اسے بچا لیتا ہے۔ اور جو شخص اس کے برخلاف شیطان کے راستے پہ جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے، گناہ والے اعمال کرتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو ہر انسان صبح جب اٹھتا ہے تو مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی محنت و مشقت رائے گاہ نہیں جاتی ہے، وہ دین کے مطابق مشقت و محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور خیر اور شر کی کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں، حق اور باطل کی تمیز نہیں کرتے ہیں، حلال حرام کی کے غضب کو اور شیطان کے راستے پہ چل کر اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی جو اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، اور ہمیں
ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی مولا توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.